بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز. تو ناظرین ہمارے ملتان میں ایک جو ای میڈیا گروپ ہے روزنامہ امرا اور روزنامہ اپنا کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں رضوان شیخ صاحب، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور کرائم کی بیٹ میں بڑی ایک مقام رکھتے ہیں. ایک نمایاں مقام جو ہے ان کا ملتان کی جرنلزم میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی اچھی سٹوریاں وہ بریک کر چکے ہیں. تو 29 اکتوبر کو بھی رضوان شیخ صاحب نے روزنامہ اپنا میں ایک سیکنڈ لیڈ لگائی جس میں افواج پاکستان میں 2 اہم شخصیت کو اہم ذمہ داریوں کے اوپر تعینات کرنے کا فیصلے کے حوالے سے خبر تھی. جو خبریں آج کل زرد عام ہیں اور مختلف وی لاگرز اور سینئر جو اینکر ہیں وہ اپنے پرائیویٹ وی لاگز میں ان ناموں کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ رضوان شیخ کا ہے. ویلڈن رضوان شیخ صاحب. اور آپ نے یہ خبر جو ہے 29 اکتوبر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں روزنامہ امرا کی وہ جو سیکنڈ لیڈ ہے اس میں یہ خبر لگ چکی ہوئی ہے اور بڑی نمایاں خبر لگی تھی اور یہ چند دن قبل ہی ہم نے یہ خبر جو ہے بریک کر دی تھی. عمران خان نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے. بیچارے دیکھتے ہی رہ گئے اور لانگ مارچ جو ہے عمران خان صاحب نے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لوگوں نے دھوم مچا رکھا تھا جناب کہ ہم خان صاحب دوبارہ آئیں گے، صبح 11 بجے آ رہے ہیں، 3 بجے آ رہے ہیں، 5 بجے آ رہے ہیں، 6 بجے پریس کانفرنس ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. کھودیا پہاڑ تے نکلیا. خیر عمران خان صاحب کی برکتیں تو سلطان رہی جیسی ہیں لیکن کردار جو ہے وہ اداکار رنگیلے جیسا ہے اور ہمیشہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو جذباتی وابستگی رکھتے ہیں کارکنان، انہوں نے آج لاہور کی سڑکوں کے اوپر ایسا ادھم مچایا ہے کہ ان کی اس احتجاج کی آڑ میں خواتین اور فیملیز کی چھیڑ چھاڑ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب ذرا خیال رکھو، اپنے بندے کو سمجھاؤ، بندے کے پتر بناؤ کہ سب کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کی اپنی بھی مائیں بہنیں ہیں، اپنی مائیں بہنوں کو بھی لے کے آئیں کریں. کبھی وہ گاڑیوں میں کوئی چیز پھینک دیتے تھے، کبھی کوئی لیڈیز اینکر ہے اس سے بدتمیزی کی جاتی تھی، اس کو فکرے کسے جاتے تھے، وہ سوال کرتی تھی، اس کے خلاف نعرے لگائے جاتے. تو آپ کے کارکنان کو شرم آنی چاہیے. ویسے آپ کہتے ہیں میں خواتین کے حوالے سے بڑی نظر رکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن آپ کے کارکنان میں آپ جیسے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ضمیر نہیں ہے یا کوئی ایسا کردار نہیں، ان کی تربیت کی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے کہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. ادروائز آنے والے وقتوں میں آپ کے جلسوں جلوسوں میں خواتین نظر نہیں آئیں گی اور خاص طور پہ وہ خواتین جن کو آپ پیسے دے کے بلاتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو بست کرتے ہیں اور ان کو فکرے کستے ہیں، تو وہ چیزیں بھی جلدی بے نقاب ہو جائیں گی. میں نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد تک نہیں جائے گا اور آج میری یہ خبر جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی ہے. میرے پچھلے ولاگز میں چیک کر لیا جائے تو میں نے ان کو 15 نومبر کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ یہ 15 نومبر سے پہلے یہ جو لانگ مارچ ہے خان صاحب کا، اس میں سے آواز نکل جائے گی اور لوگ عمران خان کے پیچھے ایسے جذباتی ہوئے پھرتے ہیں اور لوگوں خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی جذباتی ہوئی ہے. فیملی بدتمیز عام ہے، خواتین بچے جو ہیں وہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ویسے ہی الزامات لگاتے جائیں گے. 30 سال جنہوں نے یہ کاٹا، 35 سال انہوں نے کاٹا، ڈاکے مارتے، چوریاں کر لیتی ہیں، غردار ہیں، یہ وہ، یعنی کہ ثبوت کچھ نہیں ہے لیکن بولنا ان کو اچھا آتا ہے کہ بدتمیزی وہ اچھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کردار کشی لوگوں کی اچھی کر لیتے ہیں اور لڑائی جھگڑا وہ اچھا کر لیتے ہیں. تو یہ جو ٹریننگ ہے بدتمیزی والی وہ آگے بھی آئے گی اور ہمارے معاشرے کو کیا دے کے جا رہی ہے بدتمیزی، یہ گالی گلوچ، یہ ٹریننگ دے کے جا رہے ہیں. تو خان صاحب یہ آپ کا وہ رزلٹ ہے جو پاکستان کو ملا ہے. تو خدایا ان کی ٹریننگ اچھے طریقے سے کریں. پڑھی لیکن نوجوان نسل کو آپ نے جاہلوں سے بھی برتر کر دیا ہے. عمران خان اب کیونکہ علاج کا بہانہ بنا کے منظریات سے غائب ہونے لگے ہیں، سمجھتے تسی گئے ہو کہ جبکہ کبھی کبھار وہ ایک آدھا بیان جاری کر دیں گے کہ چلو بچے خوش ہوتے رہن، بچے نہیں مارکیٹ ویلیو بنتی رہے، میں آ گیا ہوں، پھر میں آ گیا ہوں، پھر میں آ گیا ہوں، وہ بھئیے کی طرح کہ اب کی بار آ بھئی، اب کی بار آ بھئی، اب کی بار آ والا حساب ہوگا. اور ان کی اس فیصلے کے بعد جو لانگ مارچ انہوں نے ملتوی کیا ہے، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، عمران خان زخمی حالت میں کسی کو بھی انہوں نے یہ چیزیں نہیں بتائیں، جبکہ عمران خان کو زخمی حالت میں کسی نے منہ لگانا بھی پسند نہیں کیا. کسی نے، آپ سمجھ جائیں، وزیر اعظم اور اس کے ارد گرد جو سلامتی ادارے تھے جن کو آپ بڑی تنقید کا نشانہ بنا دیتے، تو عمران خان صاحب نے کل تو لے کے ان تک 100 دفعہ فون دیکھا کہ شاید کسی کی مس کال آ گئی ہوئے، شاید کسی نے جناب کوئی میسیج کر دیتا ہوئے تماداری لئی. تو انہوں نے نہ تو میسیج کیتا ہے، نہ ہی انہوں نے جناب تماداری کیتی ہے، کیونکہ اس بار ایسا نہیں ہوا.
اس بات انہوں نے ان کی قوت دکھا دی ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ خان صاحب تسی کی کر سکتے ہو وہ انہوں نے تمہیں دس دیتا ہے. تسی صرف لانگ مارچ ملتوی ہی کر سکتے ہو. اے تہاڈی طاقت ہے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور اپنے قیمتی رائے کے حوالے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. پاکستان زندہ باد.